الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، مدینہ منورہ میں ایک ہاشمی عورت رہتی تھی۔ اسے کچھ لوگ ایذا دیا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ روضہ انور سے آواز آئی، کیا میرا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے نہیں؟ دشمنوں نے مجھے ایذائیں دیں، تکلیفیں دیں، اور میں نے صبر کیا، میری طرح تم بھی صبر کرو۔ وہ عورت فرماتی ہے کہ مجھے بڑی تسکین ہوئی، سکون مل گیا، اور چند دن کے بعد مجھے ایذا دینے والے بھی مر گئے۔ یہ تو حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ اس کا سبق ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی سنتے ہیں، اور ہر مظلوم کے لیے آپ ہی کا در جائے پناہ ہے، پناہ کی جگہ ہے۔ اور یا رسول اللہ کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے رحمت و تسکین حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا واقعہ ہے کہ شیراز کے ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ موسم انتہائی سردی کا تھا۔ میں اسی فکر میں سو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے عرض کیا، حضور خرچ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، بس اسی فکر میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن چڑھے، جب تھوڑا دن نکل جائے تو فلاں مجوسی کے گھر جانا۔ مجوسی کا نام بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ فلاں مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے تجھے کہا ہے کہ 20 دینار تجھے دے دے۔ حضرت فاش صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر جو مسلمان نہیں ہے، مجوسی کے گھر کیسے جاؤں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم وہاں کیسے سناؤں۔ اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتے ہیں۔ اسی شش و پنج میں وہ دن گزر گیا، اسی سوچ و خیال فکر میں وہ دن گزر گیا، اور دوسری رات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس خیال کو چھوڑ دو اور اس مجوسی کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو۔ چنانچہ حضرت فاش صبح اٹھے اور اس مجوسی کے گھر چل پڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہیں تھا، اور یہ پہلی مرتبہ اس کے پاس گئے تھے، اس کے پاس آئے تھے، تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا اس لیے شرما گئے، اور وہ مجوسی خود ہی بول پڑا، بڑے میاں کیا کچھ حاجت ہے؟ حضرت فاش بولے، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ تم مجھے 20 دینار دے دو۔ اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا، تو لیجئے، یہ 20 دینار میں نے آپ ہی کے لیے نکال کر رکھے تھے، اور آپ کی راہ دیکھ رہا تھا، آپ کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ حضرت فاش نے وہ دینار لے لیے اور اس مجوسی سے پوچھا، بھائی میں تو بھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہاں آیا ہوں، مگر تجھے میرے آنے کا کیسے علم ہو گیا؟ تو وہ بولا، مجوسی بولا، میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے، جس نے مجھ سے فرمایا کہ ایک شخص صاحب حاجت ہے، حاجت مند ہے، وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا، اسے 20 دینار دے دینا۔ چنانچہ میں یہ 20 دینار لے کر تمہارے ہی انتظار میں تھا۔ حضرت فاش نے جب اس کی زبانی رات کو ملنے والے نورانی بزرگ کا حلیہ سنا، یعنی مجوسی نے جب بتایا کہ ایسے تھے، کپڑا ایسا تھا، داڑھی ایسی تھی، جب سارا حلیہ سنا یا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا تھا۔ چنانچہ حضرت فاش نے اس سے کہا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس مجوسی نے یہ واقعہ سن کر تھوڑی دیر توقف کیا، خاموشی اختیار، اور پھر کہا کہ مجھے اپنے گھر لے چلو۔ چنانچہ وہ حضرت فاش کے گھر آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کی بیوی، بہن اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی۔
ماشاءاللہ، یہ تو بڑی کتابوں کے اندر ہے، حدیث کے اندر، اور اس کا سبق ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت جس پر بھی پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محتاج غلاموں کی فریاد سنتے ہیں اور وصال شریف کے بعد بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔